اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب تعالیٰ کے لیے جو خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام علامہ اکاڑوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید حماد حسین۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی یہ باسعادت گھڑیاں ہیں اور اس میں دین سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں میری شمولیت ہونا یہ نہ صرف میرے لیے بلکہ ٹی وی ون کے لیے بھی ایک اعزاز ہے۔ اور جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، محب صحابہ و آل بطول، عاشق رسول حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند اور جانشین ہیں۔ جی ہاں، میری مراد علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، الحمدللہ رمضان المبارک میں بہت سے موضوعات پہ گفتگو ہوتی ہے۔ ایک ہم نے دیکھا ہے کہ نماز کے حوالے سے لوگوں کا رجحان بڑھ جاتا ہے، اور اگر ہم نماز کے حوالے سے دیکھیں کہ فجر سے لے کے عشاء تک ایک بہت زیادہ رش رہتا ہے مساجد میں، لیکن نماز کی ادائیگی، اس کے فرائض و واجبات کا پتہ ہونا اور دیگر معاملات جو ریلیونٹ ہیں اس حوالے سے نالج نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ شاید بے دہانی میں اپنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں یا اس کی اصل تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو آج ہم نے کوشش کرنی ہے کہ نماز کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس کے فرائض، اس کی اہمیت اور ایک مسلمان کے لیے اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور رب سے کیا اس کا کنیکشن بنتا ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا آپ نماز کی ایک تو کہہ لیں کہ ڈیفائن کریں، کیا ہے اس کی اہمیت، کیا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز کی ایک مومن کے لیے کیا اہمیت ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 پر ہے۔ پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایمان مفصل، ایمان مجمل جو ہم کہتے ہیں، ہمارا اس پر کامل یقین۔ اس کے بعد دوسری ہے الصلاۃ، جس کو فارسی میں اور اردو میں نماز کہتے ہیں، انگلش والے پریئر کہتے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ حکم ہے اقیم الصلاۃ، بلکہ مختلف الفاظ اور مختلف انداز سے تقریباً 700 جگہ قرآن کریم میں نماز کا ذکر ہے۔ یعنی یہ اتنی اہم عبادت ہے۔ اور بڑا مشہور فارسی کا شعر، روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود، کہ قیامت کے دن جب کہ جانیں گھل رہی ہوں گی، اس دن پہلا سوال نماز کے بارے میں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جس کی یہ ٹھیک ہوئی اس کے سارے کام ٹھیک ہوں گے، جس کی یہ ٹھیک نہیں اس کے کوئی کام بھی ٹھیک نہیں رہیں گے۔ تو نماز 5 وقتہ مرد کے لیے با جماعت مسجد میں ادا کرنا، خواتین کے لیے گھر کے کسی گوشے میں ادا کرنا، اور سوائے چند افراد ہیں جن پر نماز کے لیے رعایت، ایسا مریض جو ہوش میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، کومے میں ہے، یا ورنہ اس کے لیے حکم ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، جسمانی طور پر اس کے ساتھ ایسی تکلیف ہے، تو وہ بیٹھ کر پڑھے۔ جو بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کر اشاروں سے پڑھے۔ میدان جنگ میں نماز معاف نہیں۔ بیماری ایسی، حضرت ایوب علیہ السلام جیسا بیمار کون ہوگا، اس میں نہیں ہے۔ کربلا میں امام علی مقام نے آخری وقت بھی نماز نہیں چھوڑی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے نبی ہیں، ان کی نماز دیکھی جائے تو فرائض تو ایک طرف، وہ تو اس کے سوا نوافل کی کثرت ہے۔ تو ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر نماز فرض ہے۔ اگر سفر کی حالت میں ہے تو سفر کی شرائط پائی جائیں گی تو اس کے لیے رعایت کر دی گئی، لیکن جس طرح بن پڑے
जिस तरह बन पड़े, बहाना ना करे, नमाज अदा करे। ठीक है। अब इसमें फरमाया अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि ये नमाज बुराई और बेहयाई से रोकने रोकती है। वाली है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने, मौसम था जिसको पतझड़ कहते हैं हमारे यहाँ, पत्ते झड़ने का। जब पत्ते झड़ते हैं तो हुजूर ने एक दरख्त की शाख को पकड़ के ज़ोर से हिलाया तो बेतहाशा पत्ते गिरे। तो सहाबी से फरमाया, देख रहे हो, जब कोई शख्स सही तरह वज़ू करके नमाज अदा करता है तो उसके गुनाह भी इसी तरह झड़ते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये नमाज, अब हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ औक़ात में हम एक्सरसाइज़ कि जी बदन को ज़रूरत है, लेकिन नमाज में एक्सरसाइज भी हो जाती है। आप मस्जिद की तरफ चलते हैं, हर कदम पर आपको नेकी मिलती है। और मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का इरशाद कि जब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह से बातें करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। तो ये नमाज हुजूर फरमाते हैं मेराज है मोमिनों की, और फरमाया मेरी आँखों की ठंडक। यहाँ एक प्यारी बात अपने नाज़रीन को सुनाऊँ, कुरान की तिलावत है, इसके अलावा रोज़ा है, ज़कात है, हज है, किसी के लिए नहीं, नमाज के लिए फरमाया मेरी आँखों की ठंडक। तो अल्लाह ने निज़ाम ऐसा बना दिया कायनात का कि हर वक्त नमाज हो रही है ताकि नबी की आंखें ठंडी रहें। क्या बात, सुभान अल्लाह। आपकी पूरी दुनिया में हर वक्त, यानी एक वक्त में 5 नमाज़ें, हमारे यहाँ टाइम का फ़र्क है, यहाँ कहीं 12 घंटे का, कहीं 10 घंटे का, कहीं 15 मिनट का, कहीं आधे घंटे का, कहीं 2 मिनट का, हर वक्त नमाज हो रही है। तो हुजूर की आंखें ठंडी हो रही हैं। और फिर ये नमाज, वो जो शायर ने कहा ना, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। तो आप जब नमाज़ पढ़ने लगते हैं तो एक तरफ तो आप फ़रीज़ा अदा करते हैं, दूसरा अल्लाह ताला से करीब होते रहते हैं, तीसरा ये कि आपको पाकीज़ा रहने की आदत होती है। फिर इज्तिमाइयत आती है आप में कि मस्जिद में जा रहे हैं, एक दूसरे से आप वाबस्ता, फिर एक अमीर की इताअत सीखते हैं आप। और इसके अरकान में अगर हम गौर करते जाएं और जो कुछ पढ़ते हैं तस्बीहात, हुक्म है कि इंसान के जिस्म में 360 जोड़ हैं। ठीक है। अब हमें कहा गया कि उनका सदका दो रोज़ाना। अगर बिल फ़र्ज़ 1 रुपया होता, चले मैं कहता हूँ 1 रुपया नहीं, 1 पैसा भी होता, तो 360 पैसे रोज़ाना अदा करने पड़ते। तो हमसे तो होते नहीं हैं, अक्सर हम तो भूल जाते, बिल्कुल भूल भी जाएं, और ना हो तो वो हम पर वबाल। तो ये जो तस्बीहात है नमाज में 5 वक्त की, रुकू सजदे की, जिनकी तादाद उतनी बन जाती है तो यूँ आपका वो सदका भी अदा हो जाता है। आपके जिस्म की सलामती, आपकी रूह की। और फिर वज़ू के लिए साइंस बता रही है आज के जो वज़ू करते हैं उनका दिमाग भी सही रहता है, और वो आज़ाद धुलते हैं तो उनमें तहारत भी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल इमाम साहब, ब्रेक के बाद हम जो गुफ्तगू करेंगे वो अरकान के हवाले से ही करेंगे कि कितनी अहमियत है उसकी, और उससे ज़ाहिरी तौर पे हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं, और रूहानी तौर पे किस तरह हम रब से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करते हैं। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू हो रही है नमाज के हवाले से, उसकी अहमियत, उसकी अरकान और उससे मिलने वाले जो दुनियावी फ़ायदे हैं वो, लेकिन उसके अलावा जो हमें रूहानी तौर पे और रब के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करने का जो मौका मिलता है, इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होंगे और मौजू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी नाज़रीन इकराम, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत हैं। गुफ्तगू हो रही है रमज़ान मुबारक में नमाज के हवाले से, उसकी क्या अहमियत है, और जिस तरह हमारा खुशू और खुशू के हवाले से बहुत वो रहता है कि हमारी इंटेंशन, हमारी तवज्जो नमाज में क्या होनी चाहिए, और बहुत सारे मामलात में इंसान सोचों में चला जाता है नमाज में, और जब वो पढ़ता रहता है तो शैतान भी उसे डिट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो हम कोशिश करेंगे अल्लामा साहब से इस हवाले से पूछने में कि इसकी क्या अहमियत है। अल्लामा साहब, खुशू और खुशू के हवाले से कि हमारी इंटेंशन भी होनी चाहिए, हमारी डिवोशन भी वही होनी चाहिए,
توجہ مکمل جو ہے نماز میں ہونی چاہیے، اور ایسی توجہ ہونی چاہیے کہ ہم جیسے رب کے سامنے موجود ہیں. تو اس کی اہمیت کیا ہے، اور کیا اس کے بغیر نماز مکمل ہو جائے گی؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قیام، رکوع اور سجدہ یہ صرف ارکان جو یا حرکات ہیں، فزیکل پریکٹس کا. یہی نماز ہے. ٹھیک ہے. لیکن اصل نماز کے حضور قلب، آپ کا دل حاضر حاضر ہو. بالکل. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے نماز پڑھا کہ واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم. آپ نے فرمایا تمہارا رکوع اور خشوع مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح کیا بات، پیچھے دیکھتا ہوں. ان کی شان تھی. بے شک. مگر اب اس میں میرے لیے پیغام کہ رکوع تو میری ایک حرکت ہے، نظر آ رہی ہے. خشوع دل کے اندر میرے اللہ سے ڈرنے کا اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کا وہ احساس، وہ ایک کیفیت دل کی ہے. وہ کیسے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی عطا سے نبی دیکھ بھی رہے ہیں، ظاہر بھی دیکھ رہے ہیں، باطن بھی دیکھ رہے ہیں. تو اب پتہ چل گیا کہ نماز میں ہمیں خشوع چاہیے. ایک تو یہ کہ عاجزی ہو. لوگ کہتے ہیں کہ بوڑھوں کی طرح پڑھو، ہم لوگ کھٹا کھٹ، وہ باقاعدہ جیسے گاڑی چھوٹ رہی ہے. اب ایک شخص آیا، نماز پڑھی اس نے مسجد نبی میں، بڑی تیز فرمایا فصلی انک لم تصلی، تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ. کیا مطلب؟ کہ قیام میں بالکل سیدھا ہونا، رکوع میں صحیح جھکنا، جھکنے کے بعد صحیح اٹھنا، اور دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس میں بھی سیدھا ہو کے بیٹھنا. تو وہ جلدی جلدی میں، جس طرح آج کل تراویح میں ہم لوگ کر رہے ہیں، کھٹا کھٹ کو تسبیح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، بس یہ کہ جلدی جلدی. تو یہ ضروری ہے. اب ایک انسان کو یہ احساس ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، کون احکم الحاکمین، اس کی مجھ سے کچھ بھی، یعنی میری اندر دل کی کیفیات بھی اس پر ظاہر ہیں، نیت بھی ظاہر ہے. تو میں نماز جو پڑھ رہا ہوں صحیح طرح ارکان جو ہیں اور جو تسبیحات ہیں، جو کلمات ہیں، صحیح ادا کر رہا ہوں، یعنی اس کی ادائی جو ہے وہ صحیح ہو رہی ہے یا نہیں. تو یہ احساس رہنا چاہیے. بالکل. اور نماز کو نماز سمجھ کر پڑھنا چاہیے. ہم لوگ، وہ والدہ چونکہ پنجابی بولتی تھی تو وہ کہتی تھیں ویلے دی نماز تے کہ ویلے دیاں ٹکراں، یعنی وقت پر نماز ہو اور صحیح ہو، اور جو بے وقت ہے وہ صرف ہم نے ٹکریں ماری ہیں. تو یہ بہت احساس ہونا چاہیے کہ نماز اللہ کی بارگاہ میں. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا، جیسے کسی نے پورا خون نچوڑ لیا ہو. ٹھیک ہے. تو ان کے فرزند سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ابا جان یہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کو کیا ہو جاتا ہے، آپ کا رنگ زرد اور ایسے؟ فرمایا پتہ ہے کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں. اللہ اکبر. تو اب ان لوگوں کی کیفیات. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے پڑھو. یہ نہیں فرمایا صلو کما اصلی، جیسی میں پڑھتا ہوں ویسی پڑھو. وہ تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. وہ تو نماز پڑھتے تھے تو اللہ کے جلوے دیکھتے تھے، جنت سامنے آ جاتی تھی ان کے. تو ہم نماز کو یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہے. وہ مولانا روم لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کے ساتھ اس کا خادم تھا، ملازم. جا رہے تھے تو اذان کی آواز آئی تو خادم نے اپنے آقا سے کہا کہ مجھے اجازت دیں میں نماز پڑھ لوں. تو اس کو پتہ تھا کہ یہ نماز سے کوتاہی کرتا ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے جلدی آ جانا. وہ نماز پڑھنے گیا، نماز ہو گئی تو اس کے بعد وہ کچھ ذکر تسبیح فاطمہ یا کچھ پڑھنے لگ گیا. اس کو یہ کہ لوگ باہر آ گئے، ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ تو اس نے دروازے پہ جا کے کہا تجھے کس نے روکا ہوا ہے باہر آنے سے؟ اس نے کہا جس نے تجھے اندر آنے سے روکا ہوا ہے. بالکل. تو یہ اگر نہیں ہے آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ محرومی ہے آپ کی. اللہ یہ بہت بڑی سزا ہے کہ آپ نہیں پڑھ رہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نہیں پڑھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ کی محرومی ہے کہ آپ کو یہ سعادت نہیں ملی. اور جن کو نماز کا خیال ہو
وہ بزرگ کہا کرتے تھے جس کو نماز کی عادت پڑ جائے پھر وہ سونے نہیں دیتی ہے جب تک پڑھ نہ لے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ فرض عین ہے، سب سے اہم عبادت ہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں. اور پھر میں یہ جملہ کہتا چلوں، سارے احکام زمین پر بھیجے گئے ہیں، بالکل یہ عرش پر بلا کر دیا گیا ہے، بالکل یہ عرشی تحفہ ہے. بالکل. ہم سب اس کے حوالے سے وہ بھی کہ 50 نمازوں سے 5 ہو جانا، اور اتنا بڑا احسان اللہ رب العزت نے ہم پہ کیا کہ ایک ایسا تحفہ دے دیا کہ ہم اس کی یاد میں 5 وقت اپنے گزاریں گے اور وہ ہم پہ نازل کرے گا اپنی رحمت پورے ٹائم پہ. اس کے حوالے سے کیا ہے کہ 50 اور پھر اس کے بعد 5. اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، اللہ نے اپنا دیدار عطا کیا جسے ہم معراج کہتے ہیں. آپ قاب قوسین یعنی اللہ کے خاص قرب میں تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بندگی پیش کی، اللہ نے سلام اس کے جواب میں عطا کیا، رحمتیں برکتیں. تو حضور نے فرمایا السلام علینا، یا اللہ تیرا سلام مجھ اکیلے پر نہیں ہم سب پر. وہاں بھی ہم غلاموں کو یاد کیا، یہ بھی بڑی بات. تو اللہ نے فرمایا اگر سب پر سلام لینا ہے تو امت کے لیے تحفہ لے جاؤ، ان سے کہنا کہ 50 نمازیں پڑھا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ گئے. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روک لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کی امت پر کچھ فرض کیا ہے؟ فرمایا ہاں 50 نمازیں. انہوں نے کہا میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں، وہ 2 نہیں پڑھتے تھے، سستی کرتے تھے. 50 تو بہت زیادہ ہیں، آپ جائیے جا کے کم کروائیے. کتنا پیارا عقیدہ ہے کہ یہ جا بھی سکتے ہیں اور اللہ ان کی بات ٹالتا نہیں ہے، مہربان ہے ان پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 2000 سال پہلے وفات پا چکے. وفات پایا ہوا نبی مددگار ہوا، وسیلہ بنا مدد کی. حضور جا رہے ہیں، مسلم شریف کی روایت میں 5 کم ہو گئی، انہوں نے کہا پھر جائیے. 9 مرتبہ حضور تشریف لے گئے، بخاری میں 10 کا ذکر ہے. تو اللہ نے 45 معاف کر دی، لیکن فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں. محبوب ہمارا حکم ہے وہ رہے گا. امت سے کہیں پڑھیں 5 لکھیں گے 50، اللہ اکبر، ثواب 50 کا ہی دیں گے. وہ 50 رکعتیں بن گئی ہیں 5 نمازوں کی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر مہربانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بنے اور ہم پر یہ انعام ہوا. تو ہمیں یہ سمجھ کر آج بادشاہ آپ کو کوئی تحفہ دے اور آپ ٹھکرا دیں تو کیا حیثیت رہ جائے گی آپ کی؟ تو زندگی کے معاملات کے مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ آپ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات کہ وہ تحفہ دے رہا اور ہم قبول نہ کریں، ہم اس کو اپنائیں نہیں. ایک تو یہ سمجھے کہ میرے رب نے مجھ پر مہربانی کی ہے جو مجھے دے دیا ہے. اور جتنی دیر ہم نماز میں رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، اس کی حضوری میں، چونکہ سلام پھیرتے ہیں تو کہیں سیر کر کے آئے ہیں تو سلام پھیر رہے ہیں نا آپ، کیا بات، کہیں سے آتے ہیں تو آپ نے پوری سیر کی ہے، آپ کی روح نے سیر کی ہے. تو اس کے روحانی، جسمانی، ایمانی اتنے فائدے ہیں کہ اگر ایک ایک پہ بحث کی جائے بڑا وقت لگے. بالکل. اللہ صاحب بريک کے بعد میں یہی چاہوں گا کہ اس حوالے سے گفتگو کریں کہ آج مسائل ہیں، روزی روزگار کا مسئلہ، صحت کا مسئلہ، بہت سے معاملات، نماز اس کا حل کیسے بنے گی. ناظرین کرام، گفتگو ہو رہی ہے نماز کے حوالے سے، اور بریک کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے تو اس پہ گفتگو کریں گے کہ نماز پڑھنے والے کے لیے کس طرح رب تعالیٰ معاملات کو آسان کر دیتا ہے، اور جو بے نمازی ہیں اس کے لیے کیا وعید ہے. چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین اکرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں. گفتگو ہو رہی ہے نماز کے حوالے سے، اور رمضان المبارک میں نماز کا جو شوق ہوتا ہے اور اس میں ذوق و شوق کے ساتھ ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کیا پورے سال اس ذوق و شوق کو کس طرح کیری کیا جائے اور اس کو اپنی عادت بنا لیا جائے، اور جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے قرآن و حدیث میں کیا وعید ہے، یہ پوچھیں گے علامہ صاحب سے. اور میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. اس پروگرام میں ہم آپ کی لائیو کالز بھی لے رہے ہیں، تو اگر آپ رمضان کے حوالے سے یا کسی شرعی مسئلے کے حوالے سے پوچھنا چاہیں تو یقینی طور پہ آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں. علامہ صاحب لائیو اس کا جواب بھی دیں گے. علامہ صاحب، جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلی آتی ہے، ان پہ برکتوں کا معاملہ، اور جو لوگ
نماز پڑھتے ہیں اور اپنے مسائل کو اس میں تلاش کرتے ہیں، اس کا حل، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا، اور جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مسائل کا حل تلاش کریں، ان کے لیے نماز بہترین ایک وظیفہ نہیں کہ وہ اگر اس میں فرائض کی انجام دہی کریں گے پوری، اور رب تعالیٰ ان کے مسائل کو حل کریں؟ اللہ کی طرف کہتے ہیں نا رجوع کے معنی لوٹنا. غفلت میں جو ہے، جو بھولا ہوا ہے، من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جس نے اللہ کی یاد سے منہ پھیرا اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے. ہمارے اکثر مسائل کی وجہ ہماری غفلت ہے، ہماری شامت اعمال ہے، یہ طے ہے. اب ہم غیروں کی طرح کہہ دیں کہ جی فلاں چیز ہو گئی موسم کی وجہ سے، فلاں چیز ہو گئی. ہمیں فوراً، ایک بزرگ تھے وہ روزانہ اپنے جانور پر سواری کر کے جایا کرتے تھے، تو رات کے وقت جانور کو چارہ دے دیا، صبح نکلنا ہوتا تھا، تو وہ جانور ان کی کوئی تنگ نہیں کرتا تھا. ایک دن صبح وہ اڑی کرنے لگا تو بڑے پریشان ہوئے. ہمارے میں سے کوئی ہوتا تو جانور کو مارتا. انہوں نے فوراً کہ مجھ سے کہاں کوئی خطا ہوئی ہے کہ یہ اڑی کر رہا ہے، یعنی میرے کسی کام میں اڑچن آ رہی ہے، کوئی رکاوٹ بن رہی ہے، تو مجھے فوراً اپنا جائزہ لینا چاہیے. ہم دوسروں پہ لگا دیتے ہیں کہ تم کیوں ایسی ہو رہے ہو، تو کہیں نہ کہیں وہ ہماری. تو میں اگر نماز باقاعدگی سے نہیں پڑھتا یا میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا تو میرے لیے مسائل آتے ہیں. اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ جی ہم تو 5 وقتہ نمازی ہیں، اس کے باوجود ہمیں مسائل ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے. اچھا، کبھی کسی کے درجے بڑھانے کے لیے بھی اس کو تکلیفات سے گزارا جاتا ہے، لیکن میں نے اپنا جائزہ لینا ہے. اور یہ نماز مجھے ایک تو یہ کہ باوضو رہنے کی عادت ہو جاتی ہے، میں اپنے لباس کو پاکیزہ رکھتا ہوں. تو نماز پڑھنے والا خود کو خیر میں رکھتا ہے، یعنی وہ خیر سے وابستہ. اور جو نہیں ہے ان کے لیے فسوف یلقون غیا، یہ غی ایک وادی ہے دوزخ کی، جس میں دوزخیوں کا گند، ان کا خون، ان کا پیپ وغیرہ وہ گرائی جائے گی. تو جو لوگ نمازوں میں اس طرح کر رہے ہیں اس وادی میں رکھے جائیں گے. اللہ اکبر. تو اندازہ کریں، مجھے ذرا سی بدبو برداشت نہیں ہوتی چاہے جائے کہ مجھے اس وادی میں رکھا جائے. اور پھر نماز میں سستی بھی، باقی چیزوں میں ہم سستی نہیں کرتے، تو اس میں سستی نہ کریں. تو نماز مجھے ایک تو پابند بناتی ہے، وقت کا پابند بناتی ہے، وعدے کا پابند بناتی ہے. میری زندگی میں نظم و ضبط آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. آپ اس میں جتنا غور کرتے جائیں گے نا تو آپ کی زندگی میں ایک نظم آ جائے گا. اور جو آپ اس سے غافل ہو جائیں گے آپ کی زندگی بے ترتیب ہوگی. بالکل. وقتی طور پر کبھی کبھی ہم غافل ہوتے ہیں تو ڈھیل ملی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کیا فرق پڑ رہا ہے، نہیں پڑی ہے تو کون سا فرق پڑ گیا، لیکن کتنی چیزیں ہماری اس سے بگڑ رہی ہوتی ہیں. اور پھر اللہ کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا. تو یاد رہے کہ ہمارے پاس جتنا بھی لمحے، اور پھر میں کہتا ہوں آپ 24 گھنٹے میں مجھے بتائیں اگر 5 نمازیں پوری رکعت ادا کر رہے ہیں تو 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا. لیکن یہ کہ ہم اس میں سستی کرتے ہیں اور باقی چیزوں میں. تو جس رب نے وجود دیا ہے، یہ تمام اعضاء دیے ہیں، تو میں اس کی پابندی تو نہیں کر رہا. اور جہاں سے مجھے باس نے کہہ دیا ہے تو وہاں پر میں یونیفارم بھی پورا پہن کے جا رہا ہوں، وقت پہ بھی جا رہا ہوں کہ فائن نہ لگے. اور یہاں میں خود اپنے آپ کو کس مشکل میں ڈال رہا ہوں اس کا احساس نہیں. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر، ان کے لیے مشہور تھا کہ یہ جب نماز پڑھتے ہیں انہیں پھر کسی اور چیز کی کوئی خبر نہیں، یہاں تک کہ اتنے مگن ہوں گے کچھ بھی ہو رہا ہے مولا کائنات کے لیے. اور ہم دیکھتے ہیں بزرگوں کا ذکر کہ ان کے یعنی دل کے دھڑکنے کی آواز یا کیفیت جیسے ہنڈیا ابل رہی ہوتی تھی.
تو وہ اس طرح اللہ کی یاد میں روتے بھی تھے۔ اچھا، حضرت سیدنا عثمان غنی ایک ہی رات میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم 46 برس عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم 40 برس عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہیں۔ وہ جو اتنے اعلیٰ شان والے، وہ اتنی پابندی کریں اور ہم گناہوں کے یعنی پوری پوٹ کہہ لیں اپنے آپ کو کہ پلندہ ہیں ہم گناہوں کا اور ہم غافل ہیں، تو یہ بڑی محرومی ہے۔ مسائل حل کرنے ہوں، نماز حاجت بتا دی ہمیں۔ بھولی ہوئی چیز یاد کرنی ہو، نماز میں لگ جاؤ، کیونکہ شیطان نہیں چاہے گا کہ آپ زیادہ نماز پڑھیں، وہ چیز یاد آ جائے گی۔ تو فائدے ہی فائدے ہیں۔ بالکل صاحب، بریک کے بعد ہم اپنے اس موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انٹینشنلی نہیں پڑھتے اور ان انٹینشنلی بھی کبھی کبھار چھوٹ جاتی ہے، تو ان کے لیے کیا مسائل ہوں گے۔ ناظرین کرام، گفتگو ہو رہی نماز کے حوالے سے، اس کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، اور پڑھنے والوں کے لیے جو رحمتیں ہیں اور رب سے تعلق کی مضبوطی ہے، اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اور بریک کے بعد ہم جو ذکر کرنے جائیں گے وہ ان لوگوں کا جو نماز نہیں پڑھتے، جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں، تو ان کے لیے کیا وعید ہے۔ بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور ذکر کریں گے نماز کے حوالے سے۔ جی ناظرین اکرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے نماز کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے، اور اس سیگمنٹ میں ہم جو گفتگو کریں گے وہ بے نمازی کے حوالے سے ہے کہ کیا وعید ہے اس کے لیے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے اور اس کو ہلکا جانے، یا اگر کسی سے جو ہے جان بوجھ کے نہیں چھوٹی، کسی وجوہات کی وجہ سے چھوٹ گئی، تو اس کے لیے کیا معاملہ ہوگا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا کیا معاملات ہیں بے نمازی کے لیے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، بے نمازی کے لیے کیا وعید ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اس کے حوالے سے جو ہے بزرگوں کے اقوال بھی ذرا بیان کیجیے گا۔ جی، قرآن کی تو میں نے 2 باتیں آپ کو ابھی بتائیں کہ ایک تو جو سستی کرتے ہیں جان بوجھ کر، اور ایک وہ جو اپنی نمازوں کو لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں دیتے تھے، ان کو وہ غی کی وادی میں ڈالا جائے گا۔ حدیث شریف ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ ایک حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد ہدم الدین، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے دین کو گرا دیا، دین کی عمارت گرا دی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ اب لوگوں میں ضعف آ گیا، ضعف کا مطلب کمزوری، تو ان پر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگے گا اب، لیکن ان کو یہ کہا جائے گا کہ وہ حد درجہ گناہ گار ہیں۔ تو اب جان بوجھ کر جو نماز چھوڑتا ہے، منکر تو کافر ہے، جو نماز کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ، اب جو حدیث کے الفاظ ہیں، وہ یہودیوں یا نصرانیوں کی طرح ہے، یعنی وہ ایمان کا صرف نام لیتا ہے، اس میں ایمان نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو بھول ہو جائے، ایک تو ہے قضا کے بارے میں یہ واقعہ میں نے پڑھا سنا کہ ایک بزرگ ہستی سے فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ قضا کا مطلب وقت گزر گیا، وقت پہ ادا نہ کر پائے، نیند کی وجہ سے یا غفلت ہو گئی۔ تو جب ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا وقت گزر گیا، وہ سجدے میں سر رکھ کے روئے، ایک نماز قضا ہونے پر روئے۔ اگلے دن صبح ان کو فجر کے وقت کوئی اٹھا رہا ہے، کون ہو تم؟ کہ جی میں شیطان ہوں۔ کیوں اٹھا رہے ہو؟ نماز کے لیے۔ کہ شیطان اور نماز کے لیے، یہ تو 2 متضاد باتیں ہیں، شیطان تو روکتا ہے۔ اس نے کہا جی کل آپ کی قضا ہو گئی تھی، آپ روئے تھے، آپ کو اللہ نے 70 گنا زیادہ ثواب دیا ہے، آج میں آپ کا بھلا نہیں کر رہا ہوں، نقصان کر رہا ہوں، اٹھیں اور وقت پہ پڑھ لیں تاکہ ایک ہی کا ثواب ملے۔ تو یہ پتہ چلا کہ ان سے قضا ہوئی، وہ روئے۔ اور جو جان بوجھ کر قضا کرتا ہے وہ تو سخت حکم ہے، لیکن اگر کسی سے رہ جائے، اب اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں صاحب ترتیب۔ صاحب ترتیب وہ کہ جب سے نماز فرض ہوئی ہے اس پر
اس نے کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ کسی وقت سفر کی وجہ سے کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا، مثلاً ظہر کی نماز اس سے رہ گئی، عصر کا وقت ہو گیا، تو اب وہ پہلے اپنی ظہر پڑھے گا پھر عصر پڑھے گا، کیونکہ وہ صاحب ترتیب ہے۔ تو جو صاحب ترتیب نہیں ہے اس کو یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ جتنی نمازیں رہ گئیں، ہمارے ہاں تو یہ کہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی بعد میں فدیہ دے دیں گے، تو چھوڑ کیوں رہے ہو؟ کیا وہ قضا ہماری قبول ہو گئی یا ہو جائے گی؟ تو ہمیں تو اللہ سے ڈرنا ہے، جان بوجھ کر نہیں چھوڑنی۔ کسی مجبوری میں کسی سے رہ گئی ہے تو وہ قضا کر لے، اور قضا صرف فرضوں کی یا واجب کی ہوگی، سنتوں کی نہیں ہوگی۔ اور قضا نمازوں میں اس کے لیے رعایت کے 4 رکعت والی نماز میں تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے، رکوع اور سجدے کی تسبیح ایک مرتبہ پڑھ لے، لیکن کرے۔ تو ہم نوافل کب ہوتے ہیں؟ نوافل کہتے ہیں اضافی عبادت کو، ایکسٹرا۔ پہلے فرض تو پڑھ لیں۔ پہلے ڈیوٹی تو پوری ہو، اوور ٹائم تو بعد میں ہوگا۔ تو میں اگر فرض ہی پورے نہیں ہوں گے تو نفل کہاں سے ہوں گے؟ اور یہ بتایا جاتا ہے جس کا ایک فرض کم ہوگا قیامت کے دن اس کی جگہ 70 نفل لیے جائیں گے۔ نفل نہیں ہوں گے، دوسری نیکیاں تو بچے گا کیا؟ تو میں خسارے میں رہوں گا۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، میں بھی اور سننے والے تمام بھی۔ ہم کوشش کریں کہ ہم سے کوتاہی نہ ہو۔ بالکل عامر صاحب، آپ نے بڑے مفصل انداز میں بات بتائی ہے، اور ناظرین کے لیے یہ موضوع اب جو ہے نا کافی حد تک کھل چکا ہے کہ کیا کیا معاملات ہیں۔ ہم بریک کے بعد جو گفتگو کرنے جائیں گے وہ اسی حوالے سے کریں گے، چھوڑنے والوں کے حوالے سے، کیونکہ بار بار اس پہ ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں ڈرایا جائے اور ان کی تعلیم بھی ہو سکے۔ ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے نماز کے حوالے سے اور نماز کی اہمیت کے حوالے سے۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے نماز کے حوالے سے۔ علامہ صاحب، ہم اس آخری سیگمنٹ میں چاہیں گے کہ بے نمازی کے لیے، جو نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے کیا وعید ہے؟ بزرگوں کے اقوال بھی بہت سارے ہیں، میں نے بھی سنے ہیں، میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے بھی بیان کریں۔ اب یہ ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو پیار سے لے آئیں، مگر جب تھوڑا سا ڈر ہو تو پھر انسان احساس کرتا ہے۔ کیا چند منٹ آگ کے ساتھ گزار سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہزاروں سال کی سزا ہے، ایک روایت میں 3000 سال کی سزا ہے کم سے کم۔ اگر اس روایت پہ غور کرے کانپ جائے آدمی کہ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے سے 3000 سال کی سزا، اللہ معاف کرے، بندہ لرز جاتا ہے۔ ہم سے معمولی سی آگ برداشت نہیں ہوتی۔ تو کوشش کرے آپ نماز کے بارے میں بہانے نہ کریں، اور خاص طور پر ہماری خواتین دوپٹہ اوڑھ لیں گی اذان کے وقت، نماز نہیں پڑھتی۔ سیدہ فاطمہ زہرا جو پوری کائنات کے لیے رول ماڈل، نبی کی شہزادی، بڑی شان والی، جو جنت کی عورتوں کی سردار، وہ ساری رات مصلی پہ گزارے۔ بچے نہیں تھے کیا؟ بچوں میں وقفہ بھی نہیں تھا، شوہر بھی تھا، گھر نبی کو بھی دیکھ رہی تھی، خدمت کر رہی تھی، نماز نہیں چھوٹتی تھی۔ آج ہم اتنے کیوں ہو گئے؟ ہمارے پاس بہانے کیوں ہیں؟ اور پھر جب ہمیں پتہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا ہے، وہ اگر نہ معاف کرے تو ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اچھا، پھر ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے گناہ کا۔ یہ اور زیادہ ظلم کہ یعنی گناہ کر رہے ہیں اور گناہ کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو کم از کم اتنا تو ہو کہ میں توبہ استغفار کروں۔ اچھا، اب میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا، ہماری ماں بیمار ہو گئی تھی، ایسی تھی کہ اس کی حالت نہیں تھی، ہوش میں نہیں تھی، ان کی طرف سے وہ فدیہ دے رہی ہیں کہ ماں پر وبال نہ آئے، اور یہاں تندرست ہیں۔ اچھا جی، نماز کس پر نہیں ہے؟ کافر پہ نہیں ہے۔ اور کس پر نہیں ہے؟ مردے پہ نہیں ہے۔ اور کس پر نہیں ہے؟ کوئی جو بہت سخت بیمار ہے قوم میں، اس پر نہیں ہے۔ اچھا جی، اور کون؟ جو جانتا نہیں ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ جان کے نہیں پڑھ، نہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، ہم زندہ بھی ہیں، ہم صحت مند بھی ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے، تو ہم کیا عذر کریں گے؟ قبرستان ان لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں زندگی مل جائے تو ہم کل سے نماز پڑھیں گے۔ تو مجھے اور آپ کو سب کو ڈرنا چاہیے۔ جو اس معاملے میں بہانے کرتے ہیں وہ ڈریں اللہ سے۔
یہ صحت ملی ہوئی ہے، اس کو غنیمت جانیں۔ بالکل علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اس حوالے سے بہت مفصل گفتگو کی اور یقینی طور پہ ناظرین کو اس کی اہمیت جو ہے اور اجاگر ہوئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور ہم سب کو اللہ سے ہر وقت معافی ہی چاہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین کرام، اسی طرح مختلف موضوعات پر ان نشستوں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، اور پروگرام ہم اور ہمارا اسلام میں ہماری یہی کوشش ہے کہ مختلف موضوع پہ گفتگو کریں تاکہ آپ تک صحیح اسلام کی تعلیمات پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔